السلام علیکم، بیرسٹر احتشام امیرالدین کے ساتھ ایک اور ویلاگ میں خوش آمدید۔ بہت ساری سٹوریز ہیں آج کے ویلاگ کے حوالے سے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اوتھ اٹھا لیا، آج ان کی ایڈمنسٹریشن کا دوسرا دن تھا، لیکن پہلے ہی دن میں بہت سارے کھڑاک نکالے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت سارے ایگزیکٹو آرڈرز سائن کیے ہیں، ان کی کچھ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں گے اور کچھ امریکن پالیٹکس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی تجزیہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی اپنے ہی چینل کے اوپر خبریں لگوا چکے ہیں، اور دیگر ایک دو چینلز کے اوپر بھی خبریں لگوا چکے ہیں کہ محسن نقوی صاحب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں شرکت کرنے کے لیے امریکہ پہنچ گئے۔ لیکن اس کے بعد محسن نقوی کی طرف سے جو تقریب کے امیجز فوٹوز کے ذریعے اور ویڈیوز کے ذریعے پوسٹ کیے گئے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور جو ایک چھوٹا سا کلپ ہے ان کی تقریر کا، اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالوں گا کہ یہاں پہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے، محسن نقوی صاحب ہیں کہاں پہ، کیونکہ پریزیڈنٹ کی جو تقریب حلف برداری تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس کے اندر تو وہ نہیں تھے، اور کیپٹل ارینا میں بھی مجھے نظر نہیں آیا جو بعد میں تھا۔ تقریباً کوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا جا رہا ہے کہ 9 جگہ پر اپیئر ہونا تھا آن دا فرسٹ ڈے آفٹر ٹیکنگ اوتھ، اور جن میں سے 3 جگہ ہائی پرائیورٹی کی تھیں۔ ان تینوں میں جس جگہ کی محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں بات کہ جی میں یہاں پر آیا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی حلف برداری کے انویٹیشن کے چکر میں یا ان کو مبارکباد دینے کے لیے، اس کی تھوڑی سی بات کریں گے اس ویلاگ میں آگے جا کے۔ اسرائیلی چیف آف دی آرمی سٹاف کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ بھی ذکر کریں گے آج کے ویلاگ میں، اور ہمارے چیف آف دی آرمی سٹاف کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ بھی ذکر کریں گے آج کے ویلاگ میں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، میرے خیال ہے محسن نقوی صاحب سے ہی شروع کرتے ہیں۔ نقوی صاحب جو ہیں، میں آپ سے عرض کروں کہ خبر تو لگی ان کے اپنے چینل پر اور ایک اور چینل پر جو میں نے 2 چینلز کے اوپر دیکھی ہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے امریکہ پہنچ گئے۔ لیکن اب جو تصاویر آ رہی ہیں نا جی، اور جو ویڈیو کلپ چھوٹا سا ایک تو جو انہوں نے ویڈیو کلپ ہے جس کے اندر ان کو سامنے بلا کے مائک دیا ہے، اس میں جو انہوں نے بولا ہے اس کے اوپر میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ جو جگہ ہے یہ نہ تو وہ جگہ ہے جہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایکچولی اوتھ اٹھایا، وہ تو کیپٹل ہل کے اندر سیریمنی ہوئی تھی اور بڑے لمیٹڈ سے لوگ وہاں پر تھے، اور اس میں تو محسن نقوی صاحب نہیں تھے، اور اس کے بعد کیپٹل ارینا میں ٹرمپ کیا ہے، اور تیسری دفعہ ایڈریس اس نے اس دن جو کیا ہے چند گھنٹوں میں وہ کیپٹل ارینا میں کیا، وہاں پہ بھی محسن نقوی صاحب نہیں تھے۔ اس کے بعد شام میں جو ایک بال تھا جو میرے خیال میں چیف آف دی آرمی سٹاف، وہاں پہ یہ فوجی وغیرہ زیادہ تر تھے، جہاں پہ ٹرمپ نے اور فرسٹ لیڈی نے ڈانس بھی کیا ہے، وائس پریزیڈنٹ نے اور اس کی بیگم صاحبہ نے بھی، وہاں پہ بھی محسن نقوی صاحب نہیں تھے۔ تو یہ محسن نقوی صاحب تھے کہاں پہ، یہ مجھے بھی کلیئر نہیں ہے کہ یہ ایونٹ کیا تھا جہاں پر کچھ لوگ تھے جس میں سابق وزیر اعظم برطانیہ کے بھی تھے جن کے ساتھ انہوں نے تصویر اتروائی ہے اور لگائی ہے ساتھ، اور یہ چھوٹا سا ہال ہے اور چھوٹی جگہ ہے اور وہاں پہ کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، بٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ واز ناٹ دیئر، آئی تھنک، مجھے نظر نہیں ہے، کیونکہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں پر ہوتے تو محسن نقوی صاحب کا اپنا چینل جو کہ چک رہا ہے، محسن نقوی کے امریکہ میں بھی چرچے یہ لگایا ہوا انہوں نے یوٹیوب کے اوپر تھمب نیل میں، وہ کم از کم پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تصویر تو وہاں پہ دکھاتا۔ چلو اگر محسن نقوی کامیاب نہیں ہوئے تھے ٹرمپ کے ساتھ تصویر اتروانے میں، ٹرمپ تو چلو دور کی بات ہے، ٹرمپ کے کسی قریبی آفس بیرر کے ساتھ یا ٹرمپ کے جو ٹیم ہے ان میں سے کسی امپورٹنٹ پرسنالٹی کے ساتھ تصویر تو آتی، لیکن وہ بھی کوئی مجھے وہاں پر نظر نہیں آئے۔ تو یہ کس جگہ پر تھے، ٹرمپ وہاں پر نہیں تھے، ان کے جو امپورٹنٹ ٹیم ممبرز ہیں ان میں سے کوئی وہاں پر نہیں تھا، ان میں سے کسی کے ساتھ ان کی تصویر یا ویڈیو نہیں آئی ہے، تو یہ جگہ مجھے نہیں پتا۔ میرے خیال میں نقوی صاحب خود اپنے چینل کو بتائیں تو چینل آگے لگائے چلائے تو پھر شاید کلیئر ہو جائے، لیکن جو تقریر بڑی مختصر سی انہوں نے وہاں پر کی ہے وہ بھی بڑی پور تھی بھائی، بہت ہی ان امپریسو تھی اور وداؤٹ امپیکٹ تھی، بالکل نمانوں والی تقریر تھی، جیسے کوئی نمانہ آ کے نہیں بول رہا ہوتا چودھریوں کے بیچ میں آ کے، اور جس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، جس کی باڈی لینگویج اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، جس کی شخصیت کے اندر اعتماد یا کانفیڈنس نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوتا ہے جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اتنے میں ہی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، تو میں گھر لوگوں بھی کنونس کرنا ہے کہ ویکھو میں اتوں ہو کے آیا چودھریاں مل کے آیا، جب کہ پتہ ہے کہ گھر والوں کی سپورٹ نہیں ہے آپ کو۔ جس بندے کو گھر کی سپورٹ ہوتی ہے نا، اپنے لوگوں کی سپورٹ ہوتی ہے،
اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ تگڑا ہو کے جا کے ایونٹس یا اس طرح کی تقریبوں میں انٹریکٹ کرتا ہے جیسے عمران خان کرتا تھا. دیکھیں اس کو پتا تھا کہ پیچھے سے مجھے گھر میں لوگ سپورٹ کرتے ہیں, میرے اپنے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں, میں ان کا نمائندہ ہوں, ان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. تو شلوار قمیص پہن کے, پشاوری چپل پہن کے کہیں پر بھی اعتماد کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا اور ٹھوک کے دھڑلے سے بات کرتا تھا, کیونکہ اسے پتا تھا کہ پیچھے میرا ٹھٹا نہیں لگے گا, تمسخر. اگر میں یہاں پہ ماڑا بھی دکھوں گا, مجھے اتنی امپورٹنس نہیں بھی دی جائے گی, تو میرے لوگ مجھے اون کریں گے اور ہم اپنی امپورٹنس مل کر بڑھانے کی کوشش کریں گے. یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ محسن نقوی تو وہ آدمی ہے جس کی شدید ڈس اپروول ہے پاکستان میں. پیپل ڈو ناٹ لائک ہم. He is considered a representative of the military establishment, and that is the only reason he is serving in the government as the Minister for Interior. اور محسن نقوی وہ آدمی ہے جس نے بات کی تھی کہ 5 منٹ فائرنگ ہوگی رینجرز کی طرف سے کروا دی, تو بندہ یہاں پہ کوئی نہیں نظر آئے گا. اور وہ 26 نومبر کا آپریشن جو ہے, اور اس کے علاوہ جو فسطائیت پاکستان میں 2-2.5 سال, اور اس سے پہلے پنجاب کا چیف منسٹر, کیئر ٹیکر, لانگسٹ سرونگ, وداؤٹ ریگارڈ ٹو اینی کانسٹیٹیوشنل پروویژنس فار دیٹ میٹر, اور عدالتیں بھی بے بس اس کے سامنے. کیوں؟ کیونکہ ایک آدمی کے ساتھ اس کی دوستی یاری ہے اور اس کی وجہ سے وہ پورے ملک میں جیسے چاہے کر رہا ہے, راج کر رہا ہے. تو ایسے بندے کی اپروول نہیں ہوتی ہے. محسن نقوی کی اپروول گھر میں نہیں ہے, پاکستان میں نہیں ہے, لوگ پسند نہیں کرتے. اسے پتہ ہے محسن نقوی کو کہ لوگ یہاں پہ اگر مجھے امپورٹنس نہیں ملے گی تو ان سے پہلے میرے اپنے جو گھر میں مجھے پسند نہیں کرتے, جن کے اوپر مجھے مسلط کیا گیا ہے یا میں مسلط ہوں, وہ میرا ٹھٹا لگائیں گے. دے ول ٹیک دیٹ اپرچونٹی ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ لک ہی از ناٹ آر ریپرزینٹیو. اور جب کوئی بندہ عوام میں سے نہیں آتا ہے تو عوام پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ دیکھو اس وجہ سے اس کو عزت نہیں مل رہی ہے کیونکہ یہ ہم میں سے نہیں ہے, ہماری اپروول, ہماری سپورٹ اس کو نہیں ہے. سو اس وجہ سے نقوی صاحب کی وہ جتنی بھی انسیکیورٹی ہے وہ ان کی باڈی لینگویج میں, ان کی شخصیت میں نظر آ رہی تھی, جھلک رہی تھی. جو 4 جملے انہوں نے وہاں پر بولے ہیں جس بھی تقریب میں وہ تھے, وہ سرٹنلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ کانگریچولیشنز President Trump on the historic day. I have witnessed this morning people celebrating on the roads. This is the beginning of a new era between Pakistan and USA. I wish people of United States good luck. تو یہ شاید میں نے بہتر انداز میں ابھی ایسی ان کو رپورٹ کرتے ہوئے کہہ دے, لیکن نقوی صاحب فارغ ہی لگ رہے تھے, بالکل ٹوٹل فارغ لگ رہے تھے. مطلب I would not want somebody to represent me. As a Pakistani, I would not somebody to represent me in this way at an international level. تو یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ اس طرح کے لوگ اپیرنٹلی ہمارے ترجمان بنے ہوئے ہیں بین الاقوامی سطح پہ. ہمیں چاہیے کوئی تگڑا آدمی, اپنا آدمی جس کی ہمارے اپنے اندر ایکسیپٹیبلٹی ہو. بہرحال نقوی صاحب پہ اس سے زیادہ کیا بحث کرنی ہے. کوئکلی اب آپ کو بتا دوں کہ ٹرمپ نے آتے ساتھ ہی جو کھڑاک نکالے, درجنوں کے حساب سے ایگزیکٹو آرڈرز پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سائن کر دیے ہیں. اچھا, بڑا ایک ان یوزول قسم کا پریزیڈنٹ ہے, اپنی سپیچ میں بھی اور ایکسپریشن میں بھی, دا وے ہی ایکٹس, وہ سائن کر کے یوں پریزیڈینشل وہ ایگزیکٹو آرڈرز جو ہیں وہ دکھا بھی رہا تھا, داد بھی ریسیو کر رہا تھا کیپٹل ون ارینا کے اندر جو اس کی تقریب تھی. تو اس میں کوئکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ موٹے موٹے ایگزیکٹو آرڈرز کون کون سے ہیں جو ٹرمپ نے سائن کیے ہیں. ایک تو اس نے سب سے پہلے کہا کہ ہم اپنے سدرن بارڈر پہ نیشنل ایمرجنسی لگا رہے ہیں. یہ میکسیکو کے ساتھ جو بارڈر ہے وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ اللیگل امیگرینٹس آتے ہیں, تو وہاں پہ ٹروپس ڈپلائمنٹ ہم کریں گے, انکلوڈنگ نیشنل گارڈ, ڈیفنس سیکرٹری, ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کا جو سیکرٹری ہے اس کو کہا ہے کہ ایڈیشنل بارڈر بیریئرز جو ہیں وہاں پر کنسٹرکٹ کریں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل کارٹلز جو میکسیکو سے آپریٹ کرتے ہیں ان کو فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے طور پر ٹرمپ نے تقریر میں کہا حلف اٹھانے کے بعد کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے اور ایلین اینیمیز ایکٹ 1798 کے تحت ان کو ڈیل کریں گے. تو اس پر اس نے ایگزیکٹو آرڈر سائن کر دیے. پھر بہت سارے ریفیوجیز جو امریکہ کے اندر آ رہے تھے ان کو روک دیا گیا ہے, اس کی سسپینشن کا آرڈر سائن کیا ہے, اور ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی اب 90 دن بعد اپنی رپورٹ دے گا کہ مزید ریفیوجیز امریکہ کے اندر پناہ گزین ان کو لانا امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے. پھر اس کے بعد 1600
60 افغانس جن کو کلیئرنس مل چکی تھی امریکہ سے یہاں پر آنے کے لیے کہ وہ ادھر آئیں گے، امریکہ آئیں گے، انکلوڈنگ ایکٹیو ڈیوٹی یو ایس ملٹری پرسنلز جو افغانستان میں تھے، ان کی فلائٹیں کینسل ہو گئی ہیں ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر سائن کرنے کے بعد کہ جی روک دیا جائے۔ پیرول پروگرامز بہت سارے ٹرمینیٹ کر دیے ہیں، جس میں بہت سارے ریفیوجیز نے فائدہ اٹھانا تھا جن کا تعلق کیوبا، ہیٹی، نکراگوا، وینزویلا سے تھا، کیونکہ اس نے کہا کہ یہ کرمنل جو ہم نے پکڑ کے جیلوں میں ڈالے ہیں ان کو پیرول پر ہم نہیں چھوڑ سکتے دوبارہ کہ سوسائٹی کے اندر پھر کریں، تو وہ بھی اس کے اوپر افیکٹ ہے۔ پھر ایک بہت امپورٹنٹ ایگزیکٹو آرڈر جو ٹرمپ نے سائن کیا، جس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے اس وقت امریکہ میں میڈیا میں، وہ ہے برتھ رائٹ سٹیزن شپ کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں جو بھی بچہ امریکہ کی سرزمین پر پیدا ہوتا چلا آیا ہے اس کو امریکی سٹیزن شپ، شہریت، پاسپورٹ مل جاتا رہا ہے، لیکن ٹرمپ اپنی فرسٹ ٹرم میں بھی کوشش کر رہا تھا اس کو ختم کرنے کی، اور سیکنڈ ٹرم پہلے دن ایگزیکٹو آرڈر سائن کر کے اس کو ختم کیا ہے، اور جو فیڈرل ایجنسیز ہیں ان کو آرڈر کیا ہے کہ وہ ڈاکیومنٹس ایشو نہیں کریں گی شہریت کے، اس آرڈر کے سائن کیے جانے کے 30 دن بعد پیدا ہونے والے بچوں کو۔ ٹھیک ہے جی، اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو ان لافلی یہاں پر ہیں، انلیگل امیگرنٹس جو سرزمین امریکہ پر ہیں، وہ خواتین جو کہ ٹیمپرری ویزا پہ ہیں، مثال کے طور پہ وزٹ ویزا پہ، ان کا بیبی یہاں پہ ڈیلیور ہوتا ہے اور اس بیبی کا فادر جو ہے وہ یو ایس سٹیزن نہیں ہے یا لافل پرماننٹ ریزیڈنٹ نہیں ہے، یعنی کہ اس کے پاس گرین کارڈ نہیں ہے، تو ان کو سٹیزن شپ نہیں ملے گی۔ یہ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر، بٹ ہی ہیز سائنڈ دی ایگزیکٹو آرڈر، لیکن کیونکہ آج کل اب میں امریکہ کا آئین کانسٹیٹیوشن بھی پڑھ رہا ہوں جو کہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ ایکسپیرینس ہے اور میں بڑا انجوائے کر رہا ہوں اور اکثر پاکستان کے ساتھ چیزوں کو کمپیئر کرتا رہتا ہوں، تو اس میں جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ کوئی پالیسی امپلیمنٹ یا ڈیفائن کرنے کے لیے تو پروناؤنس کر سکتے ہیں، ایشو کر سکتے ہیں، اس کو سائن بھی کر سکتے ہیں، بٹ ہی کین ناٹ چینج دا لا ود این ایگزیکٹو آرڈر۔ اور یہ صرف لا نہیں ہے پاسڈ بائی دا کانگریس، دس از دا 14th امینڈمنٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جس کے اندر برتھ رائٹ سٹیزن شپ کا ذکر ہے، اور یہ تقریباً آج سے 150 سال پہلے 157 ایئرز اگو جب سلیوری کی 13 امینڈمنٹ آئی ہے، انہوں نے ختم کیا ہے کہ جی سلیوری ختم ہو گئی ہے، غلامی ختم ہو گئی ہے، تب پھر سلیوز جو ہیں جو افریقن امریکنز تھے جن کو غلاموں کی طرح یہاں پہ ٹریٹ کیا جائے، ان کو سٹیزن شپ بھی نہیں ملتی تھی۔ ریڈ انڈینز جو انڈیجنس پیپل یہاں پہ جو رہتے تھے امریکہ میں، ان کو بھی سٹیزن شپ نہیں ملتی تھی۔ تو یہ 14th امینڈمنٹ کے ذریعے برتھ رائٹ سٹیزن شپ کا کلوز آیا، امینڈمنٹ آئی کہ جو بھی بچہ امریکہ میں پیدا ہوگا وہ پھر چاہے کسی غلام کا بچہ، کوئی اس کا وہ پیرنٹس جو ہے وہ غلام تھے پہلے، یا پھر وہ انڈینز تھے، ریڈ انڈینز جو انڈیجنس لوگ تھے یہاں پہ ٹرائبس میں جو رہتے تھے، اس کو امریکی شہریت ملے گی۔ اور یہ 150 سال سے قانون ہونے کے وجہ جو بچہ امریکہ میں پیدا ہوتا ہے، چاہے اس کی ماں ٹیمپرری وزٹ ویزے پہ ہے، چاہے اس کے پیرنٹس انلیگل امیگرنٹ کے طور پہ انٹر ہوئے تھے میکسیکو کی سائڈ سے، یا کوئی بھی سچویشن ہے، جو بچہ ادھر پیدا ہو گیا ہے اس کو امریکہ کا پاسپورٹ دیتا تھا، بچے کو دیتا تھا، ماں باپ اپنا کلیم جو ہے وہ کرتے رہے، اور وہ بچہ پہلے 18 اب 21 سال تک جو ہے وہ لا یہی تھا کہ وہ ماں باپ کو سپانسر نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ بڑا نہیں ہو جاتا۔ اچھا جی، اب جو ہے یہ قانون جو ہے اس کو ٹرمپ صاحب نے اپنے ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو انہوں نے تو کر دیا سائن کہ جی یہ اب پاسپورٹ نہیں ملے گا اس طرح کے بچوں کو، لیکن تقریباً 18 سٹیٹس، ڈیموکریٹک سٹیٹس، ٹوٹل 50 میں سے 18 ریاستوں نے امریکہ میں اس کو فوری طور پہ اٹارنی جنرلز نے چیلنج کر دی ہے۔ کل تعداد 24 ہے، جس میں کچھ سٹیز وغیرہ بھی انوالوڈ ہیں، لیکن اس میں 24 میں سے 18 سٹیٹس ہیں ابھی تک، اور انہوں نے کہا کہ یہ 14th امینڈمنٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے، 150 سال پرانا ہمارا پرنسپل ہے، پریزیڈنٹ جو ہے وہ پالیسی دے سکتا ہے، اس کو پالیسی کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے، پر قانون چینج نہیں کر سکتا۔ اینڈ لیٹ می ٹیل یو ان اکارڈنس ود دی امریکن کانسٹیٹیوشن، قانون اگر چینج ہونا ہے تو وہ 3/4 میجورٹی سے چینج ہونا ہے، لا جو چینج ہونا ہے، اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ تو ویسے ہی اٹ از دی سپریم لا آف دا لینڈ۔ تو کانسٹیٹیوشن ابھی تک 26 یا 27 امینڈمنٹس آئی ہیں امریکہ کے کانسٹیٹیوشن میں پچھلے 200-250 سال میں جب سے امریکن کانسٹیٹیوشن بنا ہے، اور پچھلے کئی دہائیوں سے بے شمار امینڈمنٹس لانے کی کوشش کی گئی ہیں لیکن وہ اپروو نہیں ہو سکی۔ تو یہ اگر چینج کرنا ہے
تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. ایک ٹرم ہے وہاں پہ سبجیکٹ ٹو دا جیورسڈکشن, وہ کہتے ہیں کہ اس کی انٹرپریٹیشن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ ایگزیکٹو آرڈر دے رہا ہے, اس کی انٹرپریٹیشن ایسے, لیکن یہ اب سپریم کورٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ فیصلہ کرے گی. سو خبر یہ ہے دیٹ دس از ناٹ فار دی ٹرمپ ٹو ڈیسائڈ ود این ایگزیکٹو آرڈر کہ برتھ رائٹ سٹیزن شپ ملے گی نہیں ملے گی. اس نے کر تو دیا ہے, لیکن کیا وہ آئین سے متصادم ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایگزیکٹو آرڈر؟ اس کا فیصلہ ایونچولی اب سپریم کورٹ کرے گی اور یہ سپریم کورٹ فیصلہ دے گی. آگے چلیں, ٹرمپ نے ڈرلنگ کو ڈی ریگولیٹ کیا, ایگزیکٹو آرڈرز وغیرہ دیں, ونڈ پروجیکٹس جتنے ہو رہے تھے اس کو روک دیا. اس کی پالیسی وہ کہتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی ڈرلنگ کریں. پیرس کلائمیٹ ٹریٹی جو تھی اس سے نکل گیا امریکہ فوری طور پہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے. وہ 50% گاڑیاں اپنی جو ہیں وہ الیکٹرک کارز ہوں گی 2030 تک, وہ اس نے روک دی ہے پالیسی. اچھا, پھر ایک بہت امپورٹنٹ کہ جو یہاں پہ LGBTQ اور ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے کیمپینس چلتی رہی ہیں ماضی میں, ڈیموکریٹس بڑا اس چیز کی طرف سپورٹیو تھے اور ٹرمپ اس کے خلاف تھا. اس نے اپنی تقریر میں آتے ساتھ کہا ہے کہ جی صرف 2 جینڈرز ہوں گے امریکہ میں, ایک میل ہے ایک فیمیل ہے, اور تیسرا کوئی جینڈر نہیں ہوگا. اور یہ جو جینڈرز ہیں یہ چینجبل نہیں ہے. نہیں تو یہ امریکہ میں کچھ جگہوں پہ, ہر جگہ پہ تو نہیں, آنیسٹلی اب میں بھی سال سے اوپر امریکہ میں رہ رہا ہوں, میں نے اپنے ارد گرد ایسی چیزیں نہیں دیکھی ہیں, لیکن کچھ جگہوں پہ یہ تھا کہ لوگ جینڈرز چینج کرواتے تھے میڈیکل آپریشنز کے ذریعے سے, لیکن ٹرمپ صاحب نے اپنے ایگزیکٹو آرڈر سے اس کو روک دیا. اور بائیڈن نے جو کہا تھا کہ ٹرانسجینڈرز ملٹری میں بھی سرو کر سکتے ہیں, اس نے یہ بھی آرڈر دیا کہ کوئی ٹرانسجینڈر ملٹری میں سرو نہیں کرے گا. اچھا جی, اگلا جو کھڑا کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ جنوری 6 کے وہ جو کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا تھا نا, جو یہاں کا 9 مئی ہے جی, ایک پاکستان کا 9 مئی, ادھر سے پہلے ادھر کا جو 9 مئی بقول ادھر کی اسٹیبلشمنٹ کے ہوا تھا جی. ٹرمپ صاحب نے 1500 لوگ جو اس کے اندر کنوکٹ کیے گئے تھے, جس میں کچھ بڑے وہ سیریس قسم کی کنوکشنز تھی. مثال کے طور پہ وہ پراؤڈ بوائز کا ایک وہ سربراہ تھا, پراؤڈ بوائز ایک گروپ بنا ہوا تھا, اس کا سربراہ تھا ہینری انریکی ٹیریو. اس کو 22 سال کی سزا عدالت نے سنائی تھی کہ جی یہ کیپٹل ہل کے اوپر 6 جنوری کو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بڑا اس کو کوٹ کرتی رہی ہے 9 مئی کو جسٹیفائی کرتے ہوئے کہ جی دیکھیں وہاں پہ ان کو بھی نہیں چھوڑا امریکہ نے, کیپٹل ہل حملے پہ 22 سال کی سزائیں دی ہیں, تو 9 مئی پہ کیوں نہ ہو. ٹرمپ صاحب نے آتے ساتھ ہی 1500 لوگوں کو پریزیڈنشل پارڈن دیا, معاف کر دیا کہ جی یہ لوگ, ان کی جو کنوکشنز ہیں, سزائیں ہیں, ان کو میں معاف کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ کوئی 14 اور کیسز میں ملوث جو لوگ تھے ان کو بھی پریزیڈنشل پارڈنس دیا. تو بہت یہ ایک آتے ساتھ ہی اس نے کھڑا کیے. پھر فری سپیچ کے اوپر ایک ایگزیکٹو آرڈر اس نے پاس کیا. ٹک ٹاک پہ جاتے ہوئے بائیڈن نے بین کیا تھا, اس کو 75 دن کے لیے اس نے روک دیا ہے, سسپینڈ کر دیا اس بین کو. پھر ایک نیا ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی اسٹیبلش کر دیا ٹرمپ صاحب نے, جتنے ایلون مسک نو لے آ کے بایا. تو دوسرا وویک رام سوامی, انڈیا کا ایک انڈین اوریجن امریکی ہے, بھارتی نژاد امریکی ہے, لڑکا کوئی 38 سال کا یا 39-40 ایئرس کا ہوگا میرے خیال سے, وہ ٹرمپ کی ٹیم میں. ان دونوں کو بٹھایا کہ جی کہ یہ گورنمنٹ ایفیشنسی جو ہے اس کے اوپر آپ نے نظر رکھنی, ایک ڈپارٹمنٹ ہی بنا دیا, اور اس کے اوپر کسی اور دن ڈیٹیل سے بات کروں گا. تو یہ اس نے ٹرمپ نے کر دیا. تو یہ ٹرمپ نے کچھ ایگزیکٹو آرڈرز میں نے آتے ساتھ آپ کو بتا دیے. $500 ارب جو ہے اس نے کہا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ ہوگی, ایک یہ ہے. اچھا, دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جاندے بائیڈن صاحب نے ٹرمپ صاحب کے مطابق, وہ کہتا ہے کہ جب میں اپنی تقریر کر رہا تھا حلف اٹھانے کے بعد, اس ٹائم پہ یہ ٹرمپ کہتا ہے کہ بائیڈن نے اپنی فیملی کے ممبرز کو پریزیڈنشل پارڈن دے دیا. بائیڈن فیملی کے کچھ لوگوں کے خلاف, پہلے تو ہنٹر بائیڈن آپ کو پتا ہوگا جو پریزیڈنٹ بائیڈن کا بیٹا تھا, اس کے اوپر ٹیکس ایویژن اور میرے خیال میں گن لاز کے حوالے سے کوئی کیس تھا, تو اس کو پریزیڈنشل پارڈن دے دیا بائیڈن نے, اپنے بیٹے کو معافی دے دی, صدارتی معافی دے دی. اور اب جاتے جاتے بقول ٹرمپ کے کہ جب وہ تقریر کر رہا تھا تو بائیڈن نے اپنی فیملی کے 5 لوگوں کو پریزیڈنشل پارڈنس دیں, اور میرے سامنے وہ پریزیڈنشل پارڈن ہے, اٹ از ویری انٹرسٹنگ. وہ اس میں ایک جیمز بی بائیڈن, سارا جونز بائیڈن, ویلری بائیڈن اوونز, جان ٹی اوونز, فرانسس ڈبلیو بائیڈن
اور اس نے کہا ہے جی اے فل اینڈ انکنڈیشنل پارڈن فار any non-violent offense against the United States which they may have committed or taken part in during the period from January 1, 2014 through the date of this pardon. یعنی کہ اس نے کہا ہے کہ 2014 جنوری 1 سے لے کے آج ڈیٹ تک اگر ان 5 لوگوں نے کوئی کرائم کیا ہے نان وائلنٹ قسم کا اگینسٹ دا یونائٹڈ، یعنی کہ نان وائلنٹ آپ سمجھ گئے نا، نان وائلنٹ ہوتا ہے بندوق یا پھر کوئی تشدد اس طرح کا کرنا، اس کے علاوہ، اور ان کے اوپر جو میڈیا رپورٹ کرے یہاں پہ کرپشن کے چارجز تھے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی انہوں نے کرائم اگر کیا ہے تو ان کو میں پریزیڈینشل پارڈن. اب ٹرمپ نے اس کو پکڑا ہوا ہے، کل سے ہر تقریب میں ذکر کرتا ہے، وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ادھر بھی اس نے ذکر کیا، کہتا ہے کہ میں جب تقریر کر کے واپس آیا مجھے پتہ لگا اس نے پارڈن دیا، میں نے کہا یار میں پھر سے جا کے تقریر کر سکتا ہوں اور بول سکتا ہوں، ہنس رہا تھا. اور پھر کہتا ہے کہ وہ یہ اگر میں کرتا تو میری فرسٹ لیڈی نے مجھے کہنا تھا کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے. بہرحال تو سچویشن یہاں پہ بھی سیاسی طور پر بڑی گرم ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پاسے پریزیڈینشل پارڈنز بھی ہو رہے ہیں، دوسرے پاسے وی پریزیڈینشل پارڈنز ہو رہے ہیں، ایک پاسے بائیڈن صاحب نے اپنی فیملی نو دیتا ہے، اوتھے ٹرمپ صاحب نے 1500 لوگوں نو دیتا ہے جن کے اوپر ایتھوں دا نو میں بنایا گیا سی 6 جنوری کیپٹل ہل، اور اس کے علاوہ ٹرمپ نے آتے ساری جو کھڑاک ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور ان تمام کھڑاکوں میں ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب یوں کر کے شکل دکھانے کی کوشش کریں، دیکھو ایتھے میں بھی ہاں، یوں مطلب کہ ایس تمام ایتھے کھڑاک ہو رہے ہیں امریکہ ٹھاٹ کدی ٹرمپ والوں، کدی ڈیموکریٹس والوں، کدی ایلون مسک والوں، تے ایتھے ساڈا وزیر داخلہ کے انج شکل وکھان دی کوشش کر رہے کہ کوئی مینوں بھی ویکھ لوے، میرے اتنے بھی کوئی لائٹ پہ جائے، کوئی میری بھی تصویر آ جائے. ٹرمپ دے نال نہیں 100 کوئی ٹرمپ کی امپورٹنٹ جو ٹیم ممبرز ہے انہاں نال کسے نال میری تصویر آ جائے، میری بوتھی نظر آ جائے، بس یہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب کر رہے ہیں. اور اگر یہ ہمارا وزیر داخلہ کی ایکسیپٹیبلٹی ہوتی نا پاکستان میں تو سب سے پہلے میں اپنے وزیر داخلہ کو ڈیفینڈ کرتا. ہم مطلب کہ اپنا تشخص اور اپنی آئیڈینٹی اور اپنی ایک وہ جو اسٹیچر ہے اس کو لے کر آگے چلنے والے ہیں. جب بھٹو نے سلامتی کونسل میں کھڑے ہو کے تقریر کی تھی، یا عمران خان نے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کر تقریر کی تھی، چاہے یہاں سے رسپانس نہیں ملا ہو، اگنور کیا گیا ہو، لیکن قوم نے تو ایکسیپٹ کیا تھا نا. لیکن اس بھائی صاحب دا جڑا حساب کتاب ہے وہ بالکل مختلف ہے. اینوں ایتھوں بھی ایکسیپٹیبلٹی نہیں لبھی، نظر ہی نہیں آ رہی نا مینوں کوئی، تو اینوں اوتھوں بھی نہیں لبھی اپنے لوکاں لوں. قوم بھی اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، کہندے کہڑا تلنگا ہے گا اسی اینوں نہیں جاندے، تو وہ سامنے آ کے جڑا ہے امپورٹنس لین دی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال اس ویلاگ میں اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.